خراسان کے بیابان میدانوں میں 70,000 یہودی صف باندھے نہایت ہی ادب کے ساتھ کسی کے انتظار میں کھڑے ہوں گے، اور اچانک زمین کا وہ ٹکڑا کانپنے لگے گا، اور ایگزیکٹلی اسی جگہ پر ایک شخص نمودار ہوگا۔ اس کا قد اتنا اونچا ہوگا کہ 7 فٹ کے آدمی اس کے آگے بونے لگیں گے۔ اس کی ایک آنکھ سڑے ہوئے انگور جیسی ہوگی۔ اس کو دیکھ کر ایسا لگے گا کہ شاید اس کا تعلق کسی اور دنیا سے ہے، اور اس کے اس دنیا میں آتے ہی ہر شخص کو دل میں ایک عجیب سی مایوسی محسوس ہوگی۔ اس شخص کا نام ہوگا دجال۔ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک قیامت کی 10 بڑی نشانیاں پوری نہیں ہو جاتی۔ تو آئیے آج کی اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں کہ قیامت کی یہ 10 بڑی نشانیاں کون سی ہیں، اور وہ کون سے دل دہلا دینے والے عذاب ہیں جو ہیومینٹی کو فیس کرنے پڑیں گے۔ اصفہان کے 70,000 یہودیوں کے ساتھ دجال خراسان سے نکلے گا۔ خراسان آج کے دور کے ایران، افغانستان، ترکمانستان اور ازبیکستان کے بیچ میں موجود ایک علاقہ ہوا کرتا تھا۔ پھر دجال ایک ایسی بنجر زمین پر جا پہنچے گا جس میں پچھلے 100 سال سے کوئی اناج نہیں اگا تھا۔ دجال اس زمین کی طرف ایک اشارہ کرے گا اور وہ زمین اناج سے بھر جائے گی۔ پھر وہ لوگوں سے کہے گا کہ تمہارا خدا کون ہے؟ جس نے اسے خدا مانا صرف اس کو کھانے کو ملے گا، اور جس نے انکار کیا وہ بھوکا مرے گا۔ اس کی آواز ایک ہی وقت میں پوری دنیا کے لوگوں کو سنائی دے گی۔ اس کے پاس ایسی پاورز ہوں گی جو ممکن اور ناممکن کے بیچ کی لکیر کو ختم کر دیں گی، اور لوگ اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کر پائیں گے۔ لیکن اسٹل اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوں گے جو اس کے خدائی کے دعوے کو ریجیکٹ کر دیں گے۔ تو وہ آسمان کو بارش کا حکم دے گا اور بارش برسنے لگے گی۔ پھر وہ ایک جوان لڑکے کو سامنے بلائے گا اور لوگوں کے سامنے اسے اپنی تلوار سے 2 حصوں میں کاٹ دے گا، اور پھر ان 2 حصوں کے درمیان سے چل کر گزرے گا، اور پھر مڑ کر اس لڑکے کو آواز دے گا، اور وہ لڑکا ہنستا مسکراتا اٹھ کر کھڑا ہو جائے گا، اور لوگ بے ساختہ یہ نعرہ لگا اٹھیں گے کہ یہی ہمارا رب ہے اور ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اور مومنوں کے دل میں بھی ایمان کمزور پڑنے لگے گا۔ وہ ایک ایسے گدھے پر سوار ہوگا جس کے دونوں کانوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا کہ اگر 80 آدمی اپنے دونوں ہاتھ اسٹریٹ کھول کر ایک کے بعد ایک کھڑے ہو جائیں تب جا کر اس کے 2 کانوں کے بیچ کا فاصلہ پورا ہوگا۔ پھر دجال ہوا کی اسپیڈ سے دنیا کا ایک ایک شہر ٹریول کرے گا، صرف 2 شہروں کو چھوڑ کر، کیونکہ ان 2 شہروں کے بارڈرز پر فرشتے پہرا دے رہے ہوں گے، اور وہ 2 شہر ہیں مکہ اور مدینہ۔ دجال کے خلاف جنگ میں مہدی علیہ السلام بھاری نقصان میں ہوں گے۔ دجال کے فالوورز تعداد میں مسلم سے کئی گنا زیادہ ہوں گے۔ مہدی علیہ السلام نے اپنی آرمی کو سیریا کے کیپٹل دمشق میں اسٹیشن کر رکھا ہوگا۔ فجر کا وقت ہوگا، تمام مسلمان صفوں میں کھڑے ہوں گے، اقامت کہہ دی جائے گی، لیکن جیسے ہی مہدی علیہ السلام امامت کے لیے آگے بڑھیں گے، ایک تیز روشنی پورے دمشق کو ایسے روشن کر دے گی جیسے کوئی ستارہ آسمان سے زمین پر آ گیا ہو۔ غور سے دیکھنے پر پتہ چلے گا کہ روشنی کے وہ 2 آربز دراصل 2 فرشتے ہوں گے، اور ان کے پروں پر سوار ہوگا ایک شخص جس کے بالوں سے پانی کی بوندیں ایسے گر رہی ہوں گی جیسے موتی گر رہے ہیں، اور ان کا چہرہ ایسا روشن ہوگا جیسے ابھی غسل کر کے آئے ہیں۔ وہ شخص ہوں گے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام۔ وہاں موجود ایک شخص کو بھی اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آئے گا۔ جس وقت کا
مسلمز کئی صدیوں سے انتظار کر رہے ہیں وہ پریکٹیکلی پورا ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہوگا۔ مہدی علیہ السلام پیچھے ہٹیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ اس نماز کی امامت کریں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ اقامت آپ کے نام کی پڑھی گئی ہے، لہٰذا امامت آپ ہی کروائیں۔ نماز ختم ہوتے ہی مہدی علیہ السلام پوری مسلم آرمڈ فورسز کی کمانڈ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں دے دیں گے۔ مسلمانوں کا جذبہ اس انتہا کو پہنچ چکا ہوگا کہ کب دجال سامنے آئے اور کب وہ اس کے ٹکڑے کر دیں۔ دجال اپنی آرمی کے ساتھ فلسطین میں تیار کھڑا ہوگا اور اس کے سامنے ایک مضبوط چٹان کی طرح کھڑے ہوں گے دنیا کے تمام مسلمان، مہدی علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام۔ لیکن اچانک دجال کی نظر عیسیٰ علیہ السلام پر پڑے گی، اس کا چہرہ پیلا پڑ جائے گا اور اس کا جسم ایسے پگھلنے لگے گا جیسے پانی میں نمک پگھلتا ہے۔ وہ میدان جنگ چھوڑ کر وہاں سے فوری طور پر بچ کر بھاگنے کی کوشش کرے گا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام امیڈیٹلی اس کا پیچھا کریں گے۔ وہ دوڑتے دوڑتے باب لود کے مقام پر پہنچ جائے گا۔ باب لود وہ جگہ ہے جہاں آج کے دور میں اسرائیل کا کیپٹل ٹیل اویو موجود ہے، اور اس مقام پر عیسیٰ علیہ السلام اپنا پہلا اور آخری وار کریں گے اور دجال کو ہلاک کر دیں گے۔ مسلمانوں کو جیت حاصل ہوگی اور پوری دنیا میں اللہ اکبر کا نعرہ گونج اٹھے گا، اور دنیا کو لگے گا کہ شاید ظلم اور بربادی کا دور ختم ہو چکا ہے کہ اچانک عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوگی، جس میں اللہ کہے گا میں ایک ایسی قوم بھیجنے والا ہوں جن کو آمنے سامنے مات دینا ناممکن ہے، لہٰذا میرے بندوں کو لے کر طور کے پہاڑ پر چلے جاؤ۔ طور کا پہاڑ وہ پہاڑ ہے جس پر جا کر موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کیا کرتے تھے، اور یہ پہاڑ آج بھی ماڈرن ڈے ایجپٹ یعنی مصر میں موجود ہے۔